اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معجزات کا ذکر چل رہا تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ راوی ہیں، سیاستہ میں روایت موجود، غزوہ خندق کا موقع تھا۔ آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک تھے۔ صحابہ بھی خندق کھود رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی ذات بھی خندق کھود رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، فرمایا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے میں نے اپنی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو نبی علیہ السلام کے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے، اور پتھر اس لیے باندھے ہوئے تھے کہ بھوک کی وجہ سے کہیں آنتڑی کو بل نہ پڑ جائیں۔ سوچیں اس کو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں، میں نے یہ عالم دیکھا، میں فوراً دوڑا گھر میں، اپنی اہلیہ سے آ کر کہا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، 5-7 بندوں کا کھانا ہو جائے گا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی دعوت کروں۔ فرمایا پھر فوراً جاؤ، میں آپ کے آنے تک تیاری کرتی ہوں، اور جا کر حضور کو بتا دینا کہ صرف 5 آدمیوں کا کھانا ہوگا، 4 آپ کے علاوہ اور 5ویں آپ ہیں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، میں آہستہ آیا، آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آ کر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں 5 آدمیوں کے کھانے کا انتظام ہے، تناول فرما دیجیے۔ آپ علیہ السلام ہاتھوں کو جاڑتے ہوئے خندق سے باہر نکلتے ہیں اور اعلان فرمایا ہلم الی دعوت جابر، چلو بھئی سارے کے سارے دعوت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں دعوت ہے۔ جابر رضی اللہ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، یہ 1200 کے قریب افراد اور 5 آدمیوں کا کھانا، کیا کیا جائے گا؟ آپ علیہ السلام فرمایا جابر تم جاؤ، جب تک میں نہ ہوں چولہے سے ہنڈیاں نہیں اتارنی، اور آٹا گوندھ کے رکھ دو، اس کو پکانا شروع نہیں کرنا۔ جابر فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا گھر میں آیا، پریشان تھا، عجیب عالم تھا۔ اہلیہ پوچھنے کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان فرما دیا۔ تو ان کی اہلیہ پوچھنے کہ آپ نے اللہ کے رسول کو بتایا تھا کہ 5 آدمی کا کھانا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے ان کو بتایا تھا۔ فرمایا پھر آپ کا کام تھا بتا دیا، اب اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ آپ علیہ السلام جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا، تھوڑا سا اپنا لعاب مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا، اور اسی طرح آٹے کے پاس گئے اور آٹے میں تھوڑا سا اپنا لعاب مبارک ڈالا، پھونک ماری، اور فرمایا آپ روٹیاں پکانا شروع کر دو، اور صحابہ سے کہا 10-10 کی ٹولیاں ہو کر بیٹھتے جاؤ اور کھانا تقسیم کرتے جاؤ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10-10 صحابہ کرام آتے گئے، کھانا پکتا گیا، تقسیم ہوتا گیا، یہاں تک کہ 1200 صحابہ اکرام نے کھانا کھا لیا، لیکن کھانا اب تک بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ آپ علیہ السلام کے مبارک لعاب کی برکت تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بھوک سے نڈال تھا، تو میں ایک جگہ اتنا نڈال تھا کہ میں راستے میں گر پڑا۔ مر بی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور میں نے ان سے سلام دعا کے بعد فرمایا کہ میں نے کہا ایک مسئلہ پوچھنا، ان کا پوچھیے۔ میں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتا دیا اور چلے گئے۔ فرمایا مجھے مسئلہ کوئی نہیں پوچھنا تھا، مجھے صرف اس غرض سے میں نے ان کو کھڑا کیا کہ وہ میرے بھوک کے عالم کو سمجھ جائیں، میری ضرورت کو سمجھ جائیں۔ مر بی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے میں نے ایسے کہا ایک مسئلہ پوچھنا، انہوں نے کہا پوچھیے۔ میں نے پوچھا، وہ بتا کر چلے گئے۔ فرمایا اس کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لائے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے مسئلے کا مجھے علم ہے، آپ میرے ساتھ چلو۔ ان کو گھر لے آئے، اور گھر میں آ کر پتہ کیا تو ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ سب لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ اصحاب صفہ مسجد نبوی کے اندر چبوترا ہے، وہاں پہ اس وقت مدرسہ تھا، 70-80 کے قریب طلباء وہاں پہ پڑھا کرتے تھے، دین سیکھا کرتے تھے۔ اس وقت 70 صحابہ اکرام وہاں پہ دین سیکھنے کے لیے جمع تھے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پریشان، دل میں عجیب کیفیت، دودھ کا ایک پیالہ، میری بھوک کا عالم بھی یہ ہے کہ چلا نہیں جا رہا، 70 صحابہ کو میں بلا کر لے آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پکڑو، اس کو دائیں طرف سے تقسیم کرنا شروع کر دو، پلانا شروع کر دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں میرے دل میں عجیب کیفیت، میں نے صحابی کو پکڑایا، اب جب وہ صحابی نے اپنے منہ سے پیالہ لگایا تو میرے دل میں عجیب کیفیت تھی کہ یہ پیالہ تو یہ پی لیں گے، میری بھوک کا عالم ہے، میرا کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں انہوں نے جی بھر کر پیا، تقسیم کرتا گیا، یہاں تک کہ 70 صحابہ نے وہ دودھ کا پیالہ جی بھر کر دودھ پی لیا، لیکن پیالہ اسی طرح لبریز رہا۔ اور یہاں پہ ایک ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ جب کوئی محفل میں چیز تقسیم کرنا شروع کریں دائیں طرف سے شروع کریں۔ گھر میں کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں تو اپنے پڑوسیوں سے دائیں طرف سے شروع کریں، یہ حضور کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سب نے پی لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اشربا، آپ بھی پیو۔ فرماتے ہیں میں نے پیا۔ فرمایا اشرب، اور پیو۔ فرماتے ہیں میں نے پھر پیا۔ اللہ کے نبی تیسری بار پھر فرمایا اشرب، اور پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے تیسری بار پیا۔ فرمایا یا رسول اللہ اب گنجائش نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد وہ پیالہ مبارک پکڑا، 70 صحابہ اکرام کا جھوٹا وہ دودھ کا پیالہ خود اس کو نوش فرمایا۔ آج ہماری پلیٹیں الگ، ہمارے گلاس الگ، آج ہم ایک دوسرے کی جھوٹے چیز کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں، بیماری لگ جائے گی۔ قربان جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کہ 70 صحابہ اکرام کا جھوٹا پہلے ان کو پلایا، پھر ان کے پینے کے بعد آخر میں خود اس کو نوش فرما رہے ہیں۔ تو مسلمان کا جھوٹا کھانا اور پینا یہ حضور کی سنت ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، اس لیے اس چیز سے نفرت نہ کیا کریں۔ آپ علیہ السلام اتنی بڑی ہستی، وہ 70 صحابہ اکرام کا جھوٹا دودھ پی رہے ہیں، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں کہ ہم اس چیز سے نفرت کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔